مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے جو مسجد میں آتا ہے اس کے لحاظ سے جو ارشاد فرمایا، ایک دوسرے مقام پر حدیث شریف میں فرمایا من توضا فاحسن وضوءہ، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، ثم اتى المسجد، اور پھر مسجد میں آ گیا، یہ کون ہے؟ فرمایا فہو زائر اللہ، یہ رب کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ یہ رب کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھو کوئی چھوٹا مرتبہ ہے، اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھیں رب ذوالجلال کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیکھنا اس دنیا میں صرف اور صرف ہمارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہے، اور خوابوں میں کچھ بزرگوں کو ایسی زیارت ہوتی ہے۔ مسجد کے لحاظ سے فرمایا وہ زائر اللہ ہے، رب کی زیارت کرنے آیا ہے، رب کی زیارت کرنے آیا ہے، جو کہ نماز پڑھنے آیا ہے، اور نماز اللہ سے ملاقات ہے، اور جس قدر بندے کی حیثیت ہے اس لحاظ سے اس کو جلوے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہے۔ اس میں کئی چیزوں کو پھر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عام لوگوں سے ملنا ہو تو کیا اہتمام ہوتا ہے، اور رب کی زیارت کرنی ہو تو پھر کیا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھے کپڑے ہونے چاہیے، ستھرا لباس ہونا چاہیے، ستھرا بدن ہونا چاہیے، اور شوق ہونا چاہیے۔ نیند طاری نہیں ہونی چاہیے کہ میں رب کی زیارت کے لیے چلا ہوں، میں زائر اللہ، مجھے کہا گیا حدیث شریف میں کہ میں رب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تھکن نہیں ہونی چاہیے، تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جذبہ اور شوق ہونا چاہیے کہ مسجد میں جا رہا ہوں اور رب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فہو زائر اللہ، وہ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، فرمایا جسے کوئی ملنے جاتا ہے اس پہ حق بنتا ہے کہ ملاقاتی کا پر مہربانی بھی کرے، اس پہ کرم بھی کرے۔ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، کہ جو اس کی زیارت کے لیے آیا ہے وہ سمجھے کہ یہ مجھے ملنے آیا ہے، لفظ حق بولا۔ یاد رکھنا بہت سی احادیث میں حق کا لفظ اللہ کے لحاظ سے بھی استعمال کیا گیا، لیکن رب ذوالجلال پر جو لفظ حق استعمال ہوتا ہے کہ اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، اللہ پر حق ہے، تو اس کے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پر لازم ہے، اللہ پر فرض ہے، اللہ پر واجب ہے، کیونکہ میرے رب پر کچھ بھی واجب نہیں، کچھ بھی لازم نہیں، کچھ بھی فرض نہیں۔ جتنی بندگیوں میں یہ آتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کا احسان ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی جتنی بھی کوئی بندگی کر لے، رب پر کوئی واجب نہیں کر سکتا کہ اب تجھ پر واجب ہے کہ مجھے جنت دے، اب تجھ پر واجب ہے کہ مجھے ثواب دے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال پر بندے کچھ بھی واجب نہیں کر سکتے، اس نے خود اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا جسے کوئی ملنے جائے تو جس کی مزور، جس کی زیارت کی جا رہی ہے اس پر حق ہوتا ہے کہ وہ زائر پر کرم کرے، تو پھر میرے مولا جو مسجد میں آیا وہ زائر اللہ ہے، وہ تیری زیارت کے لیے آیا ہے، تو پھر تو کرم والا رب ہے، رحمت والا رب ہے، اور واسع المغفرت ہے اور رب رحمت ہے، اس واسطے تو اس پہ کرم کر دے، اے اللہ تو اس پہ کرم کر دے۔ تو دوسری حدیث شریف میں یہ موجود ہے کہ رب ذوالجلال کے اس فضل و کرم پر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا اس کا انداز بیان کرتے ہوئے فرمایا ان یبنی لہ قصرا فی الجنت، تو کرم رب کا کیا ہوگا، اوروں کو کوئی ملنے آئے، کوئی 4 کلو کوئی جنس دے دیں، کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دے دیں، فرمایا جو رب کا زائر ہے، جس کو میں زائر اللہ کہہ رہا ہوں، اس کو رب کیا دے گا؟ فرمایا یبنی لہ قصرا فی الجنت، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروا دے گا۔ اس واسطے مسجد کی طرف سفر عظمت کا سفر ہے، یہ ترقی کا سفر ہے، یہ عروج کا سفر ہے، یہ انسان کے دارین میں سعادتوں کا سفر ہے، اور یہ ہمہ وقت انسان کے لیے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف رمضان میں آئے مسجدیں بھری رہیں اور پھر مسجدیں منتظر رہیں کہ نمازی کب آئیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو عظمت ملی ہے ان مساجد کو، اس کی وجہ سے
پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے سال کا کوٹا اور سارے سال کی عطائیں اور ان نوازشات کو ذکر کر دیا ہے۔ اس بنیاد پر نماز پنجگانہ ہو یا خطبہ جمعۃ المبارک ہو، مسجد میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے اور اس کے اندر شوق ہو، اور جو درجہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ زائر اللہ ہے، زائر اللہ، ادھر کیا لفظ بولے تھے؟ الحاج والمعتمر وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والا رب کا ڈیلیگیشن ہے۔